ادعوني استجب لكم والذين ان الذين استكبروا حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنی ہے کہ دعا کیا شے ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ۔ بہترین ذکر یہ ہے کہ لا الہ پڑھا جائے۔ اس کا مفہوم عام یہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر الا اللہ، صرف اللہ، یہ ذکر ہے۔ اور بہترین دعا کیا ہے، افضل ترین دعا کیا ہے، وہ ہے الحمدللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ ارشاد پاک ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو میزان عدل قائم کیا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا اعمال تولنے کے لیے، اور اس میزان کے بارے میں رسالت باب کی جو وضاحت ہے، ارشاد ہے، وہ یہ ہے، اس ترازو کا لسان میزان بھی ہوگا، وہ کفتان، اور اس کے دو پلڑے ہوں گے۔ وہ ایک پلڑا اتنا بڑا ہے، اس میں ساتوں آسمان اور زمینیں رکھی جائیں، وہ پلڑا نہیں بھرے گا۔ لیکن اگر صرف کلمہ الحمدللہ ایک بار پڑھے، ایک بار زبان سے پڑھا ہوا جملہ الحمدللہ جب انسان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے، تو اتنا اجر ملتا ہے، وہ سارا پلڑا بھر جاتا ہے جزا سے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعا پکار کو بولتے ہیں، کسی کو آواز دینا، درخواست کرنا، یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے تم دعا کرو، پکارو، میں تمہاری درخواست اور دعا کو قبول کروں گا۔ حدیث شریف کے اندر بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے سوال کیا، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کیا ہمارا اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ اگر اللہ قریب ہے ہم اسے سرگوشیاں کریں گے، اگر اللہ دور ہے تو اونچی آواز کے ساتھ اس کو پکارے اور درخواست کریں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے میرے متعلق جب آپ سے سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیں تمہارا رب بڑا قریب ہے، اور وہ تمہاری درخواست کو سنتا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی درخواست، دعا کا جواب بھی دیتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب تمہاری دعا کا معیار کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ذہن نشین فرمائیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، جو لا الہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے۔ نبی کریم کا ارشاد پاک ہے، وہ مسافر ہے، پریشان ہے، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، خلوت تنہائیوں میں بیمار ہے، اس کی درخواست بھی قبول ہوتی ہے۔ اب وہ مسافر ہے، پریشان بھی ہے، اور وہ سفر کے اثرات اس پر ہیں، اس پر گرد و غبار بھی پڑا ہوا ہے، اور وہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی واپس لوٹا دوں، اور وہ یا رب یا رب یا رب کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن آسمان سے آواز آتی ہے
مطعمک حرام مشربک حرام، تیرا لباس، تیرا کھانا پینا، حتی غذیت بالحرام، تیری باڈی جسم پر گوشت پوشت جو بنا ہے وہ بھی حرام کی کمائیوں کا ہے۔ انا یستجاب لک، تیری دعا کس طرح قبول ہوگی؟ تو یہ یاد رکھیں، دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی ملت اسلامیہ کے لیے شرط ہے کہ اس کا کھانا پینا خوراک حلال ہو۔ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے، اللحم الذی نبت بالحرام فالنار اولی بہ، وہ گوشت، وہ وجود جو حرام کی کمائیوں کا بنا ہے، جہنم کی آگ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو جلائے۔ ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے، لن يدخل الجنت لحم نبت بالحرام، وہ گوشت کبھی جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کمائیوں سے بنا ہو، پلا ہو۔ تو یہ ایک ذہن نشین بات کر لینی چاہیے کہ کئی دفعہ آدمی کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک ہے کہ دعوت المسلم مستجابت، مسلمان کی دعا تو قبول ہی ہوتی، مسترد نہیں ہوتی، لیکن اس کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل اس کی یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا، بظاہر آپ نے رزق مانگا، شادی مانگی، درخواست کی، وہ آپ کی درخواست قبول ہوگی، بظاہر آپ کو پتہ چل گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ دوسری دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے دعا قبول کر کے ہم اس کا ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، آخرت میں اس کی جزا دیں گے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آنے والی بڑی مصیبت کو ٹال کے کچھ چھوٹی مصیبت دے کے، چھوٹی پریشانی دے کے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن مسترد نہیں کرتے۔ لیکن عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے، ہم نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، ہم نے افطاری کروائی ہے، فلانا کام کیا، لیکن اللہ ہماری دعا ہی نہیں سنتا۔ یہ جملے سے نشین فرمائے، یہ جملہ بہت بڑا غلط ہے۔ اللہ یسمع و یرا، اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اولا یختمن اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ ٹھپے اور مور لگا دے، پھر وہ دعا کریں گے لیکن اللہ ان کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے۔ حرام کھایا جا رہا ہے، جمعے چھوڑے جا رہے ہیں، والدین نافرمانی کی جا رہی ہے، اور کہتا ہے میری دعا نہیں قبول ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور خوبصورت بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ لوگ جو مشرکین تھے، بتوں کے پجاری تھے، لیکن وہ رب العالمین پر بھی ان کا ایمان تھا، اس پر بھی وہ مانتے جانتے تھے۔ بتوں کے بارے میں کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، توجہ فرمائیں، وَإِذَا غَاشِيَهُمْ مَوْجٌ، جب کبھی وہ سمندر میں بحری سفر کر رہے ہوتے اور ان کو موجیں پریشان کر رہی ہوتی اور وہ یقین ہو جاتا ہم بچنے والے نہیں ہیں، ارشاد ہوتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت بھی بتوں کو چھوڑ کر اس میں رب العالمین سے درخواست کرتے۔ معروف واقعہ ہے، آپ کے لمبے ہے، جب مکہ فتح ہوتا ہے سن 8 ہجری کی بات ہے، بعض ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا فلاں 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 کو جہیں ملیں، حرم پاک کے اندر ملیں، اور غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں، اس حالت میں بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان اشخاص میں سے اکرمہ، وہ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کافر ہے، آپ کا چچا ہے، اور اس کا بیٹا اکرمہ، وہ بھی انہی لوگوں میں شمار تھا جن کے بارے میں آپ کا فرمان تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس کو جب علم ہوا اب میں تو بچنے والا نہیں ہوں، تو وہ کشتی میں سوار ہو کر یمن کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ تاریخ، حدیث اور یہ سیرت کی کتابیں مستند اس حوالے کے ساتھ آپ کو اس کی رہنمائی مل سکتی ہے۔ جب وہ دریا میں یا سمندر میں کشتی میں وہ سفر شروع کر دیا تو ظاہر موجوں نے ان کو گھیر لیا۔ کشتی میں سوار ہونے والے سارے لات منات حبل کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن اکرمہ جو ہے وہ لات منات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کشتی والوں نے کہا چودھری صاحب اگر آج بچنا ہے تو لات منات حبل نے کچھ نہیں کرنا، صرف ایک کام ہے
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف ایک اللہ کو پکارو تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اکرمہ نے جواب دیا پھر ہمارا اختلاف کیا ہے؟ میرا ویر حضرت محمد رسول اللہ یہی کہتے ہیں، اس کی دعوت کو ہم قبول نہیں کر رہے، اور ہم اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کریں گے۔ اب وہ اکرمہ کا بیان ہے کہ اس نے اللہ سے عہد کیا، اے اللہ اگر آج تو مجھے بچا لیں پھر ہمیشہ میں تیرے لیے ہو جاؤں گا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب اندازہ فرمائیں، ہے مشرک ہے، واجب القتل ہے، قرآن حوالہ دے رہا ہے کہ وہ مخلصین لہ الدین اس انداز سے اللہ کو پکارا، بچ گئے، کشتی کنارے لگ گئی۔ اب وہ رسول کریم کے پاس آتے ہیں، وہ لمبی بات ہے، وہ الگ موضوع ہے، رسالت بعد معافی دے دی، وہ قبول ہو گئے، صحابی بنے، اور ان کی حدیث کی کتابوں روایات مروی ہیں، اور وہ جنت کے وارث بنے۔ مجھے یاد ہے ایک نیا مسلم دعوت اسلام کو قبول کرنے کے لیے دربار نبوت میں حاضر ہوتا ہے اور رسول کریم سے درخواست کرتا ہے، ابسط یدک لکی ابایعک، اپنا ہاتھ آگے کریں، میں اپنے ہاتھ میں بیعت کروں اور آپ کا دین قبول کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما بسط رسول اللہ یدہ، نبی علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، قبض یدہ، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رسالت بعد پھر لماذا، تو نے ایسے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا ارید ان اشتریتا، میرا پروگرام یہ ہے میں آپ کے شرط عائد کروں، میں نیا دین نیا مسئلہ قبول کر رہا ہوں، لیکن میرے ایام ماضیہ گزشتہ ایام کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، سچے دل کے ساتھ جو کفر و شرک چھوڑ کر، یہودیت چھوڑ کر، نصرانیت چھوڑ کر، ہندو مت چھوڑ کر پہلا قدم رکھسمان رکھتا ہے، پچھلا سارا میدان اللہ صاف کر دیتے ہیں۔ حضرات یقین کامل تک مجھے یاد ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ کے ساتھ غزوہ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ عرف عام میں 313 ہے، حدیث کی کتابوں میں 319 کا ذکر ہے، لیکن حالات کیا ہے؟ گھوڑے کتنے؟ صرف 2، اور آپ کے ساتھ اونٹ کتنے ہیں؟ 70، تلواریں کتنی ہیں؟ زرہ کتنی ہیں؟ لوگ کتنے ہیں؟ مقابلے میں کتنے لوگ ہیں؟ تمام اسلحہ سامان ان کے ساتھ موجود ہے، اور آپ خیمے میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اور اتنے ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے ہیں، نگرانی حضرت صدیق اکبر پہرا دے رہے ہیں، اتنے ہاتھ بلند کیے ہوئے بغلوں کے نیچے والی جگہ نظر آ رہی ہے، اتنے انہماک کے ساتھ آپ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کے کندھوں سے وہ چادر گر جاتی ہے، اور صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اللہ کرم مجھے یقین ہو گیا کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا تھا یہ سر تیرے سامنے یوں ہی پڑا رہے گا جب تک نہ کہا تو نے بخشا قصور تیرا۔ تیری دعا کے اندر، تیری التجاؤں کے اندر جب یقین کامل ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے میں تیرا سارا میدان صاف کر دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیتا ہوں۔ رسالت باب وہاں سے نکلتے ہیں اور دعا کیا کر رہے تھے؟ اللہ من کنت ترید اللہ توبۃ فی الارض، اللہ اگر تیرا یہ پروگرام ہے کہ ان کی عبادت نہ کی جائے، تیری عبادت نہ کی جائے، یہ جو عبادت کرنے والے ساتھی ہیں یہ شہید ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اگر تیرا یہ تیری ہی عبادت کی جائے تو پھر ان کی مدد فرما۔ تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو گے، ڈٹ کے رہو گے، جم کے رہو گے، میں تمہارے ان 319 کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی لائنیں لگا دوں گا۔ اور پھر ایسے ہوا، آپ وہاں سے نکلتے ہیں، فرما رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ بھاگ جائیں گے، شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں۔ یہ یقین کامل تک ہے، دعا سے یقین کامل تک۔ حالات یہ پیدا ہوئے کہ پھر 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں اور 70 کافر مارے جاتے ہیں، 70 گرفتار ہوتے ہیں۔ حضرات آپ کے علم میں ہے باقاعدہ قاری صاحب فجر کی پہلی رکعت میں بھی دعا کا ذکر فرما رہے تھے، جناب یونس کا ذکر کر رہے تھے، اور جناب زکریا کا ذکر کر رہے تھے۔ قرآن مجید کا اللہ نے ارشاد فرمایا کن حالات میں جناب زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی؟ ذرا غور فرمائیں۔ جناب مریم کو دیکھتے ہیں، بے موسم پھل ان کے پاس ہیں، بازار میں موسم میں کوئی ایسا پھل یعنی موسم بھی نہیں ہے، بازار میں کوئی شاید ملتی بھی نہیں ہے،
تالا ان کے پاس ہے، چابیاں ان کے پاس ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو مریم بے موسم پھل پڑے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو جناب زکریا پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے ہیں؟ چابی تو میرے پاس ہے۔ قالت هو من عند اللہ، هو من عند اللہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت ہی دعا کر دیں اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو موسم تو میرا بھی کوئی نہیں۔ بال ہڈیاں کمزور، بال سفید، بیوی بانچ، لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اللہ میں تیرے سے دعا درخواست کر لے بد نصیب نہیں ہوں، میرے یقین کامل ہے جب تو کرنے میں ہے تو ان اللہ فعال لما یرید واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حضرات آپ کے لب میں ہے، آپ محدثین سے سنتے رہتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بچپن پہ ان کی آنکھیں بینائیاں ختم ہو گئی تھی، اور ان کی والدہ محترمہ زاہدہ عابدہ وہ کسی دربار پر نہیں گئی، کسی سے تویز لینے کے لیے نہیں گئی، بیٹے کو لے کر حرم پاک کی زیارت کے لیے گئی۔ ظاہر ہے وہاں انہوں نے طواف کیا اور مطاف میں دعائیں کرتے ہوئے، میرا انداز ہے اور میرا یقین کامل ہے اس ماں نے، امام بخاری کی والدہ محترمہ نے یہ دعا ضرور کی ہوگی، اے اللہ تو وہی رب ہے رسالت باب کے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کرنے والے اللہ، آسمانوں کو ستونوں کے بغیر کھڑے کرنے والے اللہ، جناب ابراہیم علیہ السلام سے چھری چلا کے اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے سرکا کے جنت سے دمبا منگوا کے اس کی قربانی دے کے اسماعیل کو بچانے والے اللہ تو وہی اللہ ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ سے بحر اوقیانوس کے سر پہ لاٹھی بروا کے 12 سڑکیں بنانے والے اللہ، چٹان پہ پتھر پہ اس پتھر پر چٹان پر موسیٰ علیہ السلام سے لاٹھی بروا کے 12 چشمے جاری کرنے والے اللہ، کیا میرے بیٹے کی بینائیاں ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ میرے بیٹے کو تندرستی دے، شفا دے دے۔ سو جاتی ہیں دعائیں کرتے ہوئے، خواب میں جناب ابراہیم خلیل الرحمن کی زیارت ہوتی ہے، جناب ابراہیم فرماتے ہیں بی بی سن ان اللہ رد بصر ابن کے بے کثر دعائیں کی و بقاء، تیری دعاؤں کی وجہ سے اور تیرے رونے کی وجہ سے رب العالمین نے تیرے بیٹے کی بینائیاں بحال کر دی ہیں۔ جب اٹھتی ہیں تو جناب بخاری امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائیاں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں تاریخ کبیر کو مدینہ منورہ انی اکتب تاریخ الکبیر فی المدینۃ المنورۃ عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ منورہ نبی پاک قبر کے پاس میں چاندنی راتوں میں تاریخ لکھا کرتا تھا، مجھے چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ کون سا کام ہے جو تیرا میرا رب کر نہیں سکتا، لیکن اندر یقین ہو، جب دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ حضرات گرامی وہ یقین کامل دعا قرآن میں جی اسی صورت کے اندر سورہ مومن کے اندر ہی ذکر آتا ہے، کافر جب منہ اٹھا کے جہنم میں جائیں گے، فرشتے پوچھیں گے آ گئے ہو، تمہارے پاس ڈرانے والا سمجھانے والا کو تمہیں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں آیا؟ کہتے ہیں سارے آئے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ہم نظر انداز کرتے رہے۔ وہ درخواست کرتے ہیں اب دعا کرو ہمارے لیے، فرشتے کہتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، دعاء الکافرین، کافر کی دعا، کافر کی درخواست، اب ان کا پکارنا جہنم سے بچنے کا سبب نہیں ہے۔ حضرت صاحب توجہ فرمایا، سورہ ملک کے اندر آتا ہے لو کننا نسمع او ناقل، ہم سنتے عقل اور یقین سے کام لیتے آج ہم جہنمی نہ بنتے۔ تو گزارش کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ صرف دعا کرنا، بولتے جانا بولتے جانا بولتے جانا، لیکن اندر یقین نہیں ہے، اندر اس کے ایمان نہیں ہے، اندر اس کے وہ جذبہ نہیں ہے، کیا وہ یہ کام ہو سکتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کے علم میں ہے، کئی دفعہ لوگ دعا کراتے ہیں حضرت صاحب میں کرائے پہ رہتا ہوں تو کوشش آپ دعا فرمائیں میرے قرضے کا بندوبست ہو جائے۔ وہ کرائے کی دعا کراتا ہے، مکان کی دعا نہیں کراتا۔ اس کو یہ تصور ہوتا ہے کہ کرائے کا بندوبست تو شاید اللہ کرا دے تو ہو سکتا ہے یہ کوٹھی اللہ نہیں دے سکتا۔ یہی مسئلہ ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے وہ کون سا کام ہے جو تیرا میرا رب کر نہیں سکتا، یقین کامل رکھ کے جب آپ بات کریں گے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ بتاؤ تو صحیح رہا وہ کون سا کام ہے جو میں کر نہیں سکتا، وہ کون سا کام ہے جو میں نے کر کے دکھایا نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں
جناب مریم کی والدہ نے جو دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے، جو پیدا ہونے والا ہے بچی بچہ، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں اس کو آزاد کر دوں گی، تیرے گھر کی خدمت وقف کر دوں گی۔ اللہ نے فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تعالیٰ نے ایسی شرف قبولیت سے نوازا، بیٹی عطا کر دی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا خیال یہ تھا بیٹا ہوگا تو ظاہر وہ خدمت گزار اچھے ہیں بچے بچیوں کے معاملے میں۔ اللہ فرمایا لیس الذکر کالانثی، بی بی میں نے تجھے بیٹی دی ہے، تیرا خیال تھا بیٹا ہوگا، لیکن یاد رکھ جو میں نے تجھے بیٹی دی ہے، دنیا کے کئی بیٹے بھی جمع ہو جائیں تیری بیٹی کی عصبت کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور پھر اس کے نام پر قرآن میں سے سورت اللہ نازل فرمائی، سورہ مریم کا جب قصہ شروع ہوتا ہے جناب زکریا کی بات بھی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جناب زکریا کی دعا کا تذکرہ آ گیا۔ پھر ایسا ایسا دعا کر رہے ہیں، رب لم اکم بدعائک رب شقیا، میں کوئی بد نصیب تھوڑا ہوں، میں اگرچہ کمزور ہوں، بیوی بانجھ ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، درخواست کر رہا ہوں تو سارے کام کر سکتا ہے۔ حضرات پھر تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیں، قرآن نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، مریم کا ذرا ذکر کرو نا، جب وہ الگ ہوئی تھی غسل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کو منوانے کے لیے جناب جبرائیل کو بھیجا، انسانی وجود دے کر بھیجا اور بڑا متقی انسان کا شرف دے کر بھیجا۔ تو جب سامنے آئے تو تقیہ اور جو عفیفہ اور جو اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے مومنہ، جناب مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے شریف آدمی نظر آتا ہے، تیرا کیا کام ہے؟ میں الگ خلوت میں ہوں، کون ہے تو؟ من انت، کون ہو تم؟ میں پناہ مانگتی ہوں رب العالمین کی، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو جناب جبرائیل پریشان ہو گئے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، بی بی کو علم نہیں ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تجھے بیٹا ملے گا۔ تو بی بی کہتی ہے کیف یکون لی ولد لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، غلام بچہ بیٹا کیسے مل سکتا ہے؟ میں بازاری عورت نہیں ہوں، شادی میں نے نہیں کی، کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں ہے، یہ نظام ہے۔ قال کذالک قال ربک، بات تیری ٹھیک ہے، اسی طرح ہی، لیکن کہنے والے نے، جو بھیجنے والے نے بھیجا ہے، کہا کہ ہوا علیہ حین، یہ کام کرنا میرے لیے آسان ہے۔ سمجھ رہے ہو کیا معنی ہے؟ مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ ایک بات ذہن نشین اور فرمایا، یہی مسئلہ ہے جو بات اس کرنے لگا ہوں، کچھ بیکار ہم دعائیں کرتے ہیں۔ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، ذہن نشین فرما لیں، شادی نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے ماں بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جناب مریم نے درخواست بھی نہیں کی، دعا بھی نہیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ماں بنا کے دکھایا اور پوری قوت کا، اپنی شان کا لوہا بنوایا۔ آج اگر کوئی بندہ یہ کہے، قانون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا لوہا بنوایا۔ آج اگر کوئی کہے میری بیٹی کا نام مریم ہے، بڑی نیک ہے، صالح ہے، میں نے شادی نہیں کرنی، دعا کرو اس کو بیٹا مل جائے، مل جائے گا۔ سارے دعا کریں، علماء کریں، فضلاء کریں، علامہ سیف اللہ دعا کریں، قراء صاحب دعا کریں، نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ طریقہ یہ ہے کہ شادی کی جائے گی اور وہ بھی میاں بیوی ٹھیک ہو گئے، میڈیکلی رپورٹ ٹھیک ہوگی، اپنے نظام کو ٹھیک کریں گے، پھر رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے۔ ورنہ دعائیں کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، یقین کامل کے ساتھ بھی کرتے رہو، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بے مقصد دعا کرانا، شادی کروائی نہیں، بیٹے کی دعا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ، ایک بندہ وہ کہتا ہے جی تسی دعا کرو میں داڑھی رکھ لوں، میں نے دعا کرنی ہے، داڑھی تو نے رکھنی۔ اب بندہ اچھا جی دعا کرو پھر ٹھیک ہو جائے۔ اس قسم کے بول اور اس قسم کی دعائیں بے بنیاد باتیں۔ رب العالمین نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، رزق حلال بناؤ، زبان سچی کرو، والدین کی خدمت کرو، کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرو، پھر اللہ سے درخواست کرو۔ رب اللہ فرماتے ہیں میں تیری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، تیرے مسائل کو حل کروں گا۔ اور یقین کامل رکھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔
کون سا وہ کام ہے؟ آپ اندازہ فرمائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 لوگ سفر میں تھے، بارش آ گئی، غار میں چلے گئے، غار کے منہ میں چٹان، علماء سے کئی دفعہ آپ نے مسائل سنے ہیں۔ اب وہ بولنے لگے اب کیا کریں، آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، بارش سے بچنے کے لیے آئے ہیں تو چٹان آ گئی، یہاں سے کیسے بچیں گے؟ وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اعمال کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ اب وہ ان میں اپنے مشاورت کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے، اللہ میری زندگی میں ایسے معاملہ تھا۔ کیا معاملہ تھا؟ وہ چرواہے بکریوں کا، یاد رکھیں کوئی سند اس کے پاس نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کا فارغ ہے، نہ مدینے کا، نہ ملک قرآن کا، نہ کسی پنجاب یونیورسٹی کا، کوئی سند نہیں، بکریوں کے چھیڑو چرواہا ہے، لیکن کرتا کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت گزار ہے، بکریاں چرا کے آتا ہے، دودھ ہوتا ہے، سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا ہے۔ چلتے چلتے ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ وہ لیٹ ہو جاتا ہے، والدین سو جاتے ہیں، بکر دودھ لے کے بچوں کو، بیوی کو نہیں پلاتا ادب کے لیے تاکہ والدین کی نیند خراب نہ ہو جائے، ساری رات کھڑا رہتا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، ماں باپ اٹھتے ہیں تو دیکھا بچہ دودھ لے کے کھڑا ہے، وہاں لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، لیکن میرا ایمان اور یقین ہے والدین نے ضرور دعا کی، اللہ جس طرح اس نے ہمارا احترام کیا، اللہ تو بھی اس کا احترام کر۔ ایسے ہی ہوا، وہ کہتے ہیں یا اللہ کتنا سارا یہ کام ہے، یہ میں کام کرتا رہا ہوں، تو اگر یہ میرا انداز، یہ میرا عمل تیری عدالت میں قبول ہے تو اس عمل کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یا اللہ چٹان کو الگ کر دے۔ بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ واقعہ کب کا ہے؟ پتہ نہیں کس زمانے کا واقعہ ہے، جب زبان رسالت نے بیان کر دیا، ظاہر سچی بات ہے، تو اللہ رب العالمین نے کوئی کریز نہیں بھیجی، صرف فرمان جاری کیا ہے، چٹان تیسرا حصہ غار سے الگ ہو جاتی ہے، دوسرا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں، مزدور ہے، ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، اور اس مزدور کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں شیئر کر لیتا ہے۔ کون ہے جو ایسے کرے؟ ایک بندہ ایسا مجھے ثابت کریں، اس شیئر کو بڑھاتے بڑھاتے، تجارت کرتے کرتے اس میں کتنے مال مویشی بنتے ہیں۔ وہ کچھ وقت کے بعد وہ جب آتا ہے تو پوچھتا ہے صاحب وہ میری مزدوری کو رہتی ہے، تو کہنے لگا یہ مال مویشی تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا لے کر، یا مذاق کرتے ہو؟ کہنے مذاق نہیں کرتا، یہ تیرا ہے، یہ لے جاؤ۔ یہ اللہ کو سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، سارا کچھ پتہ ہے، لیکن اس عمل کا واسطہ دے کے کہ اللہ یہ عمل اگر قبول تھا تو میں درخواست کرتا ہوں اخلاص کے ساتھ، اللہ یہ چٹان کو الگ کر دے۔ تیسرے سے چٹان اللہ نے غار سے الگ کر دی، تیسرا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں ایک کزن کے ساتھ میرا پیار تھا، برائی کی دعوت دیتا رہا ہوں، لیکن وہ انکار کرتی رہی ہے، آخر میں لالچ میں آئی، اس نے مجھے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، میں نے پیسے پیش کر دیے۔ جب میں اس حد کو توڑنے کے قریب ہوا، اس بی بی کی زبان سے جملہ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر تیرے اندر آ جانا چاہیے، یہ تیرا اختیار نہیں ہے، اجازت نہیں ہے میری حرمت کو تو پامال کرے۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ میں نے پیسے بھی چھوڑ دیے، گناہ بھی چھوڑ دیا، پیسے بھی چھوڑ دیے، گناہ بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اگر میری یہ ادا آپ کو پسند ہے تو پھر مہربانی فرماؤ نا۔ پھر تیسرا حصہ بھی چٹان غار سے الگ ہوتی ہے، تینوں فارغ ہو گئے۔ یہ روایت کرنے والے حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرات اور توجہ فرمائیں، ہماری دعائیں یہ بھی اس وقت ایک خوراک ٹھیک نہیں ہے، رزق ٹھیک نہیں ہے، انداز ٹھیک نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ابلیس نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے اللہ سے جب بات ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے اللہ تو نے مجھے جس بندے کی وجہ سے گمراہ کیا نا، میں اس کی اولادوں کو دائیں جانب سے، اگلی جانب سے، پچھلی حملے کر کے ان کو تمام کو گمراہ کروں گا، الا عبادک المخلصین۔ جو مخلص چنے ہوئے لوگ ہیں نا، ان پہ میرا بار نہیں چلے گا۔ میں زور لگانے کے باوجود وہ بندے میرے قابو نہیں آئیں گے۔ وہ مخلصین کون ہوتے ہیں؟ ذرا اندازہ فرمائیں۔ جناب یوسف علیہ السلام ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہیں، اور جس بی بی کے گھر ہیں ان کی حکومت اپنی ہے۔ قرآن مجید سورہ یوسف جوان خوبصورت نوجوان کو برائی کی دعوت دیتی ہے خلوت میں، قالت حیت لک کے نام سے۔ جواب آتا ہے معاذ اللہ،
بی بی تجھے مغالطہ لگا، ہمارا یہ میدان نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ فرماتے ہیں جب مخلص تم میرے لیے ہو جاؤ گے، تمہارا یقین کامل میری ذات پہ ہو جائے گا، پھر ہم تم سے برائی اور بے حیائی کو ہم دور کریں گے۔ اس یقین کامل کے ساتھ جناب یوسف دوڑ لگاتے ہیں بچنے کے لیے، دروازہ، حالانکہ دروازہ لاک ہے، بند ہو، کھل گیا، پھر اگلا کھل گیا، سارے دروازے کھل گئے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، آخری دیکھا اس کا خامد ادھر کھڑا ہے۔ بی بی نے فوری طور پہ اپنا پروگرام بدل کے اپنے خامد کو مخاطب ہو کہتی ہے کہ آج میں بچ گئی ہوں، میری اور تیری عزت بچ گئی، اس لڑکے سے ہم بچ گئے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو گال بڑا خراب ہو جانا تھا معاملہ۔ یوسف علیہ فرمانے کے اندر مجھے کیا کہہ رہی تھی، باہر مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ سے ارشاد، اللہ مسئلہ یہ ہے میرا تو گواہ بھی کوئی نہیں، میرا تو جاننے والا بھی ادھر کوئی نہیں، میرا تو سنگی ساتھی بھی کوئی نہیں، تو یہ کیا بنے گا میرے ساتھ؟ رب العالمین نے فرمایا یاد رکھ، اندر تو نے ہمارا خیال رکھا تھا، باہر ہم تیرا خیال رکھیں گے۔ المخلصین جب ہو جائیں گے، لِكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، بے حیائیاں اور برائیوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم دور کریں گے۔ میرے عزیزو، مسئلہ اصل میں یہی ہے، ہماری پکار، ہماری دعا سطحی طور پہ ہوتی ہے، خیال کسی اور طور پہ ہوتا ہے، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، سوچ کاروبار کی ہوتی ہے۔ اگر ہم الگ تھلگ ہو جائیں، سید الانبیاء نے ایک مثال دی ہے، وہ 7 ان بندوں کی جو قیامت والے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک وہ بندہ ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، الگ تھلگ ہے، اپنی زندگی کا نقشہ اس کے سامنے ہے، اور اس نے اپنے پروگرام، اپنی برائیاں، کمزوریوں کا نقشہ سامنے رکھا ہوا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ ففاضت عینا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ عرش کا مالک فرماتے ہیں ہم ایسی شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا میں اپنے عرش کا سایہ دوں گا، جس اس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرات، آج بھی ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اگر ہمارے پاس اس طرح کا ایمان ہو، آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کون سا وہ کام ہے جو میں کر نہیں سکتا، کون سی آگ ہے جو میں بجھا نہیں سکتا، کون سا وہ کام ہے جو ڈیمانڈ کرے تو میں تیرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ حضرات اندازہ فرمائیں فرعون نے کیا کچھ کیا، کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا اپنی حکومت بچانے کے لیے، اور اس نے ربوبی کا دعویٰ کیا، اسی طرح ہی ہے۔ لیکن اس کی جو بیوی ہے، جب اخلاص کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو لا الہ موسیٰ کلیم اللہ کا اعلان کر دیا، للچایا، پھر اس نے ظلم کیے، اس حد تک ظلم کیے تو قرآن نے ارشاد فرمایا، پھر بی بی نے آخر میں دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یاد رکھو، مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے درخواست کرنے سے شرماتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب بندہ للچاتا ہے، روتا ہے، ندائیں کرتا ہے، سسکیاں بھرتا ہے، مجھے ترس بھی آتا ہے، میں اس کی درخواست سنتا بھی ہوں، اس کو معاف بھی کرتا ہوں۔ جو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین استکبروا عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے، دعا سے، درخواست سے تکبر کرتے ہیں، آپ نے بڑا سمجھتے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے دعا درخواست کو، سارا کچھ ہمارے پاس ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور حدیث کے اندر وضاحت ہے، رسول صرف تکبر کرنے والے لوگ قیامت والے دن چونٹیوں جتنا وجود بنا کے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن پیش کر کے، چونٹی جتنا قد ہوگا، شکل و صورت انسان کی ہوگی، اتنا رسوا کر دیں گے۔ لہذا آئیے اپنے اخلاص کو، اپنے یقین کو بنا کر اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں نور ہدایت نصیب فرما دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک و علی طاعتک، اللہ سے دعا کریں اللہ نور ہدایت نصیب فرمائے، رب العالمین ہمارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کو جنت فردوس عطا فرمائے، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری ملت کے نوجوان بیٹیاں بیٹوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہمیں دکھا
جس راستے کا چلنے والے وہ لوگ جن پر تیرے انعامات ہوئے۔ وہ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، صالحین، اور وہ ایسے شہداء ان کے ساتھ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک۔ حضرات پھر ایک اور بات ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں عالم فاضل ہوں، ڈگریاں میرے پاس، میں خطیب ہوں، امام ہوں، دعا کی کیا ضرورت ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ دو چیزیں میں نے مانگی نہیں تھی، تو نے عطا فرمائی۔ بادشاہ تو نے دی، خوابوں کی تعبیر دی، نبوت دی، رسالت دی، میں نے مانگا نہیں، تو نے عطا کر دیا۔ دو چیزیں مانگ رہا ہوں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ میں درخواست کرتا ہوں توفنی مسلما، جب موت آئے پورا تابع دار بن کے، مطیع بن کے، مسلمان بن کے میں دنیا سے جاؤں، لیکن جب کیٹیگری بنے تیرے پاس عمدہ وہ درجات بنے تو اللہ میرا نام بھی صالحین میں لکھا جائے۔ آپ نبی ہیں، اندازہ فرمائیں، ابا نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ الحقنی بالصالحین۔ یہی اخلاص کے ساتھ دعا فرمائیں، اللہ ہمیں اسلام کی زندگی نصیب فرمائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے، عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک و علی طاعتک۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو رشد و ہدایت کی طرف پھیر دے، دین کامل کی طرف پھیر دے، لیکن یقین کے ساتھ آپ دعا فرمائیں۔ کون سا کام ہے جو اللہ کر نہیں سکتے؟ تو ایک دعا ہے سادی سی، بولنا، پکارنا، کسی کو کہنا، دعا کرنا، ندا کرنا، یہ بھی دعا ہے۔ ایک ہے سادی دعا، ایک ہے یقین کامل کے ساتھ کہ میں یقین رکھ کے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے جب آپ ایسے کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے تیرا مسئلہ حل ہو۔ انس بن نضر سے ابھی ہیں، حضرت انس بن مالک کے چچا ہے، ان کی ہمشیرہ سے خیمے کی لکڑی لگی کہ اس کو سنایا تھا، اگلے دان ٹوٹ گئے، تو جس بی بی کے دان ٹوٹے انہوں نے کہا مطالبہ کر دیا۔ رسول پاک نے فرمایا کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کا فیصلہ قصاص ہوگا۔ وہ مان نہیں رہے، معاف نہیں کر رہے۔ انس کہنے لگے، جلال میں کہنے لگے اللہ کے رسول واللہ لا تکسر سنیت، یا اللہ کی قسم میری باجی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ آپ مسکرایا، فرمانے لگے انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کا فیصلہ ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میری باجی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ پھر رسول پاک نے فرمایا کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے قصاص کا، تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میری باجی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اتنے میں وہ ماحول ایسا بنا، وہ قصاص لینے والے دیت اور سارا کچھ ان کا سارشیں معاف کر دیتے ہیں۔ رسول پاک فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں کتنے بندے ایسے اللہ کے ذمہ قسم بھی لگا دے، اللہ کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ آؤ یہ سر تیرے سامنے یوں ہی پڑا رہے گا جب تک نہ کہا تو نے بخشا قصور تیرا۔ میری امی حضور ایک واقعہ سنا کرتے تھے، ایک بابا جی جوانی تک وہ ٹھیک نہیں رہے، بڑھاپے میں ٹھیک ہو گئے، نظریں خراب ہو گئی، ایک دن وضو کر کے اللہ طول و سجدے میں پڑ گئے اور کہنے لگے یا اللہ یا آنکھیں دے دے یا پھر فوت کر دے، مار دے، میں نے سر نہیں اٹھانا جب تک تو نے آنکھیں نہ دی۔ اللہ نے آنکھیں دے دی تھی۔ یہ کام کون سا ہے جو کر نہیں سکتا؟ پیغام ٹی وی میں میرا پروگرام ہے حج کے حوالے سے، تو اینکر نے کہا جی کہ واقعہ سنائیں حج کے حوالے سے، تو میں نے کہا جی کہ سعدی بی بی، وہ وائرل ہوا تھا بڑا ایک واقعہ، وہ تو وہ کہنے لگی اللہ میں نے درخواست کی تھی تو انہوں نے میری درخواست قبول کر لی، تو میں نے اپنے گھر بلا لیا، تہاڈا گھر کنا سونا ہے۔ اللہ تہاڈا گھر ایڈا سونا ہے، تسی آپ کڈے سونے ہوو گے۔ اللہ اگر تسا مینوں اپنا گھر دکھا دیتا تو اپنی زیارت کدوں کراؤ گے؟ یہ جملہ بولا بی بی گری ہو تو اللہ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف فرمائے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اللہ ان گھروں کو ہمیشہ آباد رکھے، اس پروگراموں کو اللہ برکات فرمائے، علماء کرام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرات اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرمائے، گھروں میں خوشیاں رزق حلال نصیب فرمائے، حفاظتیں فرمائے۔
اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.